اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبه ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے واجب الاحترام برادران اسلام، میری بہن اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو جو الحمدللہ میری اس سیریز سے واقف ہیں، معلوم ہے کہ الحمدللہ میں اپنے والد محترم، اپنے استاد، اپنے مرشد حضرت علامہ مولانا سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو میری پرسنل انٹریکشن اور جو مجھے ان سے تعلیم اور فیض اور تربیت الحمدللہ ان سے حاصل ہوئی، اور وہ ان کی وہ جو پرائیویٹ لائف جو الحمدللہ گھر کے اندر اور ایک باپ اور بیٹے کی حیثیت سے ان کے درمیان جو معاملات ان کے درمیان جو معاملات ہوئے، وہ میں الحمدللہ گزشتہ 4 پروگراموں میں نے ریکارڈ کرائے ہیں۔ آج انشاءاللہ یہ 5واں پروگرام ہے، اور اس پروگرام میں میں اپنے والد محترم کی شاعری کے حوالے سے بھی ان کی ایک نعت کا انتخاب کر کے اس کی تشریح اور توضیح قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچ بات کہنے کے بعد اس کو سننے کے بعد کہنے کے بعد قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ 4 پروگراموں میں نے والد محترم کی زندگی کے مختلف واقعات کو ڈسکس کیا، لیکن ان کی تصانیف جو الحمدللہ انہوں نے اپنی زندگی میں تحریر فرمائی، ان پہ کوئی زیادہ تفصیل سے بات نہیں ہوئی۔ آج انشاءاللہ ان کی تصانیف کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک نعت قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا انشاءاللہ تفسیر انشاءاللہ آپ کو ان کے ایکسپلینیشن جو ہے وہ میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گا۔ والد محترم کی 15 سے زیادہ تصانیف ہیں، اور آپ کی ایک نعتوں کے مجموعے کی کتاب جو ریاض رسول اول کہا جائے، وہ تو ہندوستان میں چھپ گیا تھا الحمدللہ، اور اس وقت والد صاحب کی عمر کوئی زیادہ نہیں تھی۔ جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ والد صاحب نے 15 سال کی عمر میں اپنے والد کی جگہ، یعنی ہمارے دادا حضرت سیدنا مفتی سید جلال الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو مسجد کا نظام سارا سنبھال لیا تھا، امامت اور خطابت اور شاعری بھی الحمدللہ آپ نے کافی کم عمر میں الحمدللہ شروع کر دی تھی۔ تو وہ آپ کی جو نعتوں کا مجموعہ ہے وہ الحمدللہ ہندوستان میں چھپ گیا تھا، جس کو اللہ کے فضل و کرم سے میرے سب سے چھوٹے بھائی حضرت علامہ مولانا سید محمد اعجاز الدین سہروردی مدظ اللہ العالی نے الحمدللہ اس کو کتاب یہ جو کلیات ریاض جو ہے اس کے اندر الحمدللہ اس کو انہوں نے ڈاکومنٹ کر دیا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ نسخہ جو ہے اس میں سے چند انہوں نے بتایا ہے کہ چند ان کی نظمیں اور نعتیں جو ہیں وہ اس میں پڑھی نہیں جا رہی ہیں کیونکہ وہ اتنا پرانا ہو گیا ہے، لیکن جو بھی الحمدللہ ان کی کوشش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سید اعجاز الدین سہروردی صاحب کو خوش رکھے کہ یہ ان کا کارنامہ ہے کلیات ریاض۔ یہ اعجاز الدین صاحب نے ان کے دونوں بیٹوں سید نجم الدین اور سید شہاب الدین نے یہ جو کارنامہ ہے الحمدللہ یہ ایک تاریخی کارنامہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے والد صاحب کے پورے کلام کو الحمدللہ ایک جگہ انہوں نے جمع کر دیا ہے، اور ابھی اس میں ان کے والد صاحب کی جو دوسری نعتیں ہیں وہ انشاءاللہ یعنی عربی میں بھی والد صاحب نے لکھی ہیں نعتیں، فارسی میں کلام ان کا ابھی ماشاءاللہ موجود ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی اللہ نے چاہا تو وہ بھی انشاءاللہ چھپ جائے گا۔ لیکن کلیات ریاض جو ہے یہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے سید اعجاز الدین صاحب کو، ان کے دونوں بیٹوں کو، کہ ان کی کوششوں سے الحمدللہ یہ بہت بڑا علمی کارنامہ الحمدللہ انہوں نے سر انجام دیا، اور والد صاحب کی اس عظیم تبرک کو، اس عظیم
ان کی تخلیق، جو نعت شاعری ایک تخلیق کا ہے، اس کو الحمدللہ انہوں نے محفوظ کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. بچپن میں والد صاحب کو میں دیکھتا تھا کہ وہ جس وقت علم لدنی لکھ رہے تھے، کیونکہ علم لدنی انہوں نے بہت ارلی دور کے اندر لکھی تھی، اور اس وقت ہم بہت چھوٹے تھے. تو والد صاحب بغدادی مسجد کے اندر بیٹھے ہوتے تھے، اور ان کا جو کتابوں کا مکتب تھا، ان کی جو لائبریری تھی، وہ موسٹلی مسجد کے اندر ہی تھی. مسجد کے اندر انہیں 2 الماریاں، بڑی والی الماریاں ملی ہوئی تھیں، اور ان الماریوں میں ان کی تمام کتابوں کے نسخے موجود تھے. تو میں والد صاحب کو دیکھتا تھا کہ وہ علم لدنی جس وقت وہ کمپوز کر رہے تھے، لکھ رہے تھے، اس وقت یہ کمپیوٹرائز سسٹم تو تھا ہی نہیں. تو وہ کاتب جو لکھتے تھے اس پیپر کے اوپر، اور وہ یلو ان کی انک ہوتی تھی، اور وہ اس کو لا کے پڑھ رہے ہوتے تھے. اس میں اس کی پروف ریڈنگ جو ہے وہ مسجد میں کرتے تھے، اور پوری مسجد کے ایک حصے میں ان کی کتابیں پھیلی ہوئی ہوتی تھیں، اور دوسرے حصے میں وہ بڑے بڑے پیپرز کے اوپر جو کاتب نے لکھا ہوا ہوتا تھا وہ اس کی تصحیح کر رہے ہوتے تھے. تو علم لدنی والد صاحب کی تصوف کے اوپر الحمدللہ ایک بہترین کتاب ہے. اور یہ والد صاحب نے بہت ارلی دور میں، مجھے صحیح اندازہ نہیں کہ کیا ہوگا، غالباً 60s کے اندر یا لیٹ 60s کے اندر الحمدللہ وہ کتاب چھپ چکی تھی. اس کے بعد والد صاحب کے مجموعہ نعت تو آپ کو معلوم ہے کہ 7-8 سے بھی زیادہ ان کے مجموعہ نعت ہیں، جو الحمدللہ کلیات ریاض میں سب کے سب محفوظ ہیں. اور اس کے بعد ان کی جو مشہور کتاب ہے وہ حسین ابن علی یزید بن معاویہ، سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے واقعات کربلا. اور یہ کتاب انہوں نے، ایک شخص ہوتا تھا محمود احمد عباسی. یہ محمود احمد عباسی جو تھا یہ خارجی تھا بدبخت. اس نے سیدنا امام حسین کو باغی لکھا اور یزید کی اس نے تعریف کی. اور اس محمود احمد عباسی کی کتاب کا جواب مولانا مودودی نے بھی دیا ہے، اور لیکن اس نے پھر ان کا کاؤنٹر کیا. اور والد صاحب نے بھی الحمدللہ پھر اسی کی ری بٹل میں، اسی کے کنڈم اس کو کرنے کے لیے والد صاحب نے یہ کتاب لکھی حسین ابن علی یزید بن معاویہ. اور تاریخی حقائق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اہل بیت عظام اور سیدنا امام حسین کی جو قربانیاں ہیں کربلا کے میدان میں. آج بھی دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کو ڈینائی کرتے ہیں، اور وہ شیعہ حضرات کی ضد میں ایسا کرتے ہیں، ورنہ ان کو بھی پتا ہے کہ میدان کربلا میں امام حسین نے یقیناً قربانی دی ہے. اور ان کو بھی پتا ہے کہ یزید ایک فاسق و فاجر اور ظالم حکمران تھا. لیکن چونکہ وہ فرقہ واریت میں اتنے گہرے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ہر صورت میں دوسرے فرقے کی مخالفت کرنی ہے، تو اس میں وہ حق کو بھی چھپاتے ہیں اور حق کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں. والد صاحب کی یہ کتاب الحمدللہ حسین ابن علی یزید بن معاویہ الحمدللہ پوری دنیا میں مشہور ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے فضل و کرم سے اس کی بہت پذیرائی ہوئی. کیونکہ ایسا کتاب جس میں ایک اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو مکمل طور پر محفوظ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اہل بیت عظام کوئی خالی شیعہ حضرات ہی نہیں بلکہ یہ اسلام کا اساس ہے. اور تمام اہل سنت والجماعت اہل بیت عظام سے، امام حسین سے، واقع کربلا سے بے انتہا عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، اور واقع کربلا کو صحیح سمجھتے ہیں. اور جو ظلم و بربریت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پر، حضور کے خاندان پر ظالم حکمرانوں نے کی ہے، اس کا بالکل سنی کتابوں سے، تاریخی حوالوں سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا الحمدللہ بیان کیا گیا. اور اس سب کی اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. یہ جو ہمارے آج فرقے بن گئے ہیں، خاص طور پہ دیوبندی، بریلوی، وہابی، اہل حدیث، یہ جو فرقے بن گئے ہیں، اس کے اوپر ان کی کتاب ہے اختلاف کیوں کر پیدا ہوا. اور آپ نے اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ الحمدللہ جو اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے، یہی وہ عقیدہ ہے جس پر الحمدللہ آج بھی ہم قائم ہیں، اور یہی وہ عقیدہ ہے جس پر صحابہ کرام کا بھی عقیدہ رہا، اہل بیت عظام کا بھی عقیدہ رہا. اوور ویلمنگ میجورٹی آف مسلمان جتنے بھی اسکالرز تھے، علماء، صوفیاء اور فقہا، ان سب کا یہ عقیدہ اور یہ بلیف رہا ہے. تو الحمدللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے الحمدللہ اس کو انہوں نے ڈاکومنٹ کیا ہے. وہ ایک بہت ضخیم کتاب نہیں ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن بڑی الحمدللہ
ایمان افروز کتاب ہے، اور انہوں نے اسی مسائل کو ٹچ کیا ہے جن پر بیسیکلی یہ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور ہمارے دوسرے ساتھیوں کا عقیدہ ہے، اس پر انہوں نے علمی لحاظ سے بیعت کی۔ آپ کی اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، روزے کے اوپر آپ کے یعنی ماہ سیام کے اوپر کتاب، چھوٹا سا کتابچہ ہے۔ جب یہ امریکی سیاح چاند پر گئے تھے، اس کے اوپر ان کا ایک 8 یا 16 صفحے کا کتابچہ ہے۔ ان کی ایک بہت ہی نادر کتابچہ ہے، شہید و بصیر یا حاضر و ناظر۔ بہت چھوٹا سا کتابچہ ہے، اور وہ کتابچہ انہوں نے اس لیے لکھا تھا کہ ایک زمانے میں کراچی میں بحث ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی حاضر و ناظر ہیں یا ان کو حاضر و ناظر کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے۔ تو دیکھیے انہوں نے یہ علمی گفتگو ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ حرف عام میں ہم سب اللہ کو حاضر و ناظر کہتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں حرف عام کے اندر۔ وہ ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک روایت ہے کہ لوگ بغیر توجہ کے کہ حاضر اور ناظر کے لیے جسم اور جسمانیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم کلاس میں ہوتے ہیں تو جب ماسٹر صاحب حاضری لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حاضر حاضر، اس کا مطلب ہے وہاں جسمانی طور پہ آپ موجود ہوتے ہیں۔ جب پارلیمنٹ میں اٹینڈنس ہوتی ہے تو اس میں بھی وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں یا یس کہتے ہیں اور اپنی حاضری کہتے ہیں کہ فزیکلی یو آر دیئر۔ تو یہ ایک علمی بحث تھی جو والد صاحب نے الحمدللہ اس شہید و بصیر یا حاضر و ناظر کتابچے میں کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنے کی بجائے شہید و بصیر کہنا چاہیے، کہ شہید و بصیر وہ ایسا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، اور بصیر ایسا ہے کہ وہ ہر چیز کو، پوری کائنات کے ہر ذرے کو، ہر پتے کو، ہر جانور کو، ہر انسان کو، ہر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ شہید ہے کہ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ پوری کائنات کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ موجود نہ ہو۔ جبکہ حاضر و ناظر کے لیے جو میں نے خود کہا آپ کو کہ ہم بھی وہ یہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں کیونکہ یہ عام ہو گیا، لیکن علمی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو حاضر و ناظر کا لفظ استعمال انسان کے لیے ہو سکتا ہے، جسم و روح والے کے لیے ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر و ناظر جسم، اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ کی آنکھیں نہیں ہیں جیسے ہماری آنکھیں فزیکل آئیز، اور جسم و جسمانیت کے ساتھ جب انسان ہوتا ہے تو پھر یاد رکھیے وہ ایک علاقے میں محدود ہو جاتا ہے۔ میں ایک جگہ موجود ہو سکتا ہوں، ایک ہی وقت میں 2 جگہ نہیں ہو سکتا ہوں جسم کے ساتھ۔ تو یہ بڑی علمی گفتگو ہے ان کی الحمدللہ۔ اس کے علاوہ اور بھی ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، نعت کے کئی مجموعے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ والد صاحب کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جو دین کی انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دینی خدمات کے صدقے میں ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت پر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اب آئیے آج انشاءاللہ والد صاحب کی ایک نعت کا جو میں نے سوچا تھا کہ میں آپ سے آج ڈسکس کروں، وہ ان کی بہت پرانی نعت ہے یہ بھی، اور یہ الحمدللہ جس زمانے میں ہم نے نعت خوانی شروع کی تھی، ہم بچے تھے، فصیح الدین صاحب اور میں، جب ہم نے نعت خوانی شروع کی نا، جب والد صاحب نے سب سے پہلے ہمیں نعت سکھائی تو فصیح الدین اور میں ہم مل کر پڑھتے تھے، اور کئی نعتیں ہم نے شروع میں بچپن میں بہت چھوٹے تھے تو مل کر پڑھتے تھے۔ اس کے بعد پھر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فصیح الدین صاحب کو کمال عطا فرما دیا، اور پھر وہ الحمدللہ پوری دنیا کے اندر نعت خوانی کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ درود شریف پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یہ ان نعتوں میں سے ایک نعت ہے جو ہم نے بچپن میں والد صاحب نے ہمیں سکھائی تھی۔ یاد ان کی دل میں ہوتی ہے اور ہجر کی راتیں ہوتی ہیں، آنکھیں یوں چھم چھم روتی ہیں جیسے برساتیں ہوتی ہیں۔ جیسے کہ میں نے پچھلی ایک تقریر میں اپنی گفتگو میں یہ بات کہی تھی کہ میں نے بچپن میں، جوانی میں، جب میری آنکھ کئی دفعہ کھلتی تھی رات کو سوتے ہوئے، تو میں نے والد صاحب کو ان کا جو الگ سے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اس میں بیٹھا ہوا دیکھتا تھا، بتی جل رہی ہوتی تھی،
اور کبھی میں نے ان کو ایسے دیکھا تو دیکھ رہا ہوں زاروں قطار ہو رہے ہیں، ان پہ کیفیت تاری ہے. اور وہ موسٹ آف دا ٹائم نعت شریف جو تھے وہ رات ہی کو لکھتے تھے، جب سب لوگ سو جاتے تھے، کوئی ان کو دیکھ نہیں رہا ہوتا تھا. اور وہ کیفیت کے اندر، وہ عشق و محبت والی کیفیت کے اندر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور فراق میں ڈوب کر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف لکھا کرتے تھے. یہ شعر بالکل ایگزیکٹلی 100% ان کی اس کیفیت کی عکاسی کرتا ہے جس کا میں انی شاہد ہوں. الحمدللہ. یاد ان کی دل میں ہوتی ہے اور ہجر کی راتیں ہوتی ہیں، آنکھیں یوں چھم چھم روتی ہیں جیسے برساتیں ہوتی ہیں. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آپ جذباتی ہو جایا کرتے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارے والد محترم ایک لفظ بھی نیگیٹو نہیں سن سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ انہی کی صحبت اور انہی کی تربیت اور انہی کا فیض ہے کہ الحمدللہ ہماری بھی یہی کیفیت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ایک لفظ بھی ہم نہیں سن سکتے کہ ہمارے نبی کا کوئی گستاخ ہو اور ہمارے سامنے بیٹھ کے حضور کی گستاخی کرے. اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بھی کیفیت ہے. جیسے کہ میں نے ایک پچھلے پروگرام میں اس کہا تھا کہ بعض صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بیان کریں. اور یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے کوئی 1-2 منٹ یا 1 آدھ دن رسول پاک کے ساتھ نہیں گزارا، اپنی پوری اسلامی زندگی کئی سال رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارے. حضور کے قریب تھے، حضور کی محفل میں اٹینڈ کرتے تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، حضور کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے تھے. لیکن ان سے جب پوچھا گیا، کچھ صحابہ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارک کو بتائیں، تو وہ قاصر تھے. وہ کہتے تھے ہم نے کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھرپور نگاہوں سے دیکھا ہی نہیں ہے. ہماری نگاہیں حضور کے سامنے نیچے رہتی تھی، لیکن حضور کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن رہتی تھی. ان کو پتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا چاہتے ہیں، حضور کیا کہہ رہے ہیں، حضور کے چہرے کے تاثرات کیا ہیں، حضور کی آنکھیں کیا کہہ رہی ہیں، حضور کے ہونٹ ہل نہیں رہے، لیکن ہمیں ان کو پتا چل جاتا تھا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا نصیحت فرما رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں، یا ناراض ہیں کہ خوش. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بخود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تورات کے کچھ آیتوں کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں. حضور نے کچھ نہیں کہا ان کو. آپ جب تورات کی آیتیں پڑھ رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ فوراً سمجھ گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھا نہیں لگ رہا، فوراً رک گئے. اس کے بعد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ جائیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ جائیں، ان کے پاس بھی کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. قرآن کے ہوتے ہوئے آپ کو اور کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پہلے پڑھ لیجیے، اس پہ عبور حاصل ہو جائے، پھر باقی ایکسپلور کریں. علمی جو گفتگو ہوتی ہے، ایکیڈیمک ڈسکشنز ہوتی ہیں، انٹرفیتھ ڈائلاگز ہوتے ہیں. لیکن آپ نے قرآن تو پڑھا ہی نہیں، آپ دوسری کتابیں پڑھنے جا رہے ہیں. آپ کو اپنے گھر کا پتہ نہیں ہے، آپ دوسرے گھروں کی خبر لے رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں اپنے شاگردوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ تم پہلے اپنا عقیدہ تو سمجھ لو. آپ انٹرنیٹ کے اوپر جناب پتہ نہیں کس کو پڑھ رہے ہیں، کس کو سن رہے ہیں، اور پھر کنفیوز ہو کر آ کے اپنے مولوی صاحب کو تنگ کر رہے ہیں کہ جناب اس نے تو یہ کہہ دیا، اس نے تو یہ کہہ دیا، اس نے تو یہ کہہ دیا. تو یہ دوسروں کی سننے سے پہلے اپنی سن لیں. آپ دوسرے ان کے ماں باپ کی تعریف ضرور کریں، لیکن اپنے ماں باپ کی پہلے تعریف کریں. دوسرے نبیوں پر ہمارا ایمان ضرور ہے، الحمدللہ، لا نفرق بین احد من رسول، لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت ہے، اور حضور کو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں. حضور کے بعد ہم سارے نبیوں کو جانتے ہیں. حضور سے پہلے کسی کو نبی نہیں جانتے. حضور نے ہمیں اللہ کا بتایا تو ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ رسول پاک نے بتایا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. حضرات محترم، تو یہ جو بات ہے کہ آنکھیں یوں چھم چھم روتی ہیں جیسے برساتیں ہوتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد صحابہ کرام کے فراق کی کیفیت دیکھیے، بہت بڑا موضوع ہے. وہ لوگ شوق میں تھے، حضور کا فراق کسی سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. تو یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انسان ان کے فراق میں اپنے آپ کو محسوس کرے کہ کاش میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر لوں. بزرگان دین کے حالات پڑھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی کتنی خواہش ہوتی تھی، اور اس کی خواہش کرتے ہوئے وہ رو پڑتے تھے. منظور جسے چاہیں وہ کریں، دیکھا ہے یہ عشق کی دنیا میں، پوچھا نہیں جاتا نام و نسب، معلوم نہ ذاتیں ہوتی ہیں. قربان جائیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ آپ نے بے شمار لوگوں کو ذات پات کی تفریق کے بغیر الحمدللہ ان کو نوازا، ان کو عطا کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امراء موجود تھے، وہاں بلال حبشی جیسے غلام بھی موجود تھے، زید بن حارث جیسے غلام بھی موجود تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے سینے سے لگایا. ان کو یہ نہیں کہا کہ، اور حضرت بلال حبشی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ ان کی حالات پڑھیے، بہت ڈارک کالے تھے، لیکن ایمان اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیت کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کہتے تھے یہ ہمارے سید ہیں. یہ جو ذات پات کا فرق اسلام نے ختم کیا، رسول پاک نے ختم کیا، آج مسلمانوں کے اندر پھر واپس آ گیا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ قریشی ہے کہ نہیں قریشی ہے، یہ ہاشمی ہے کہ نہیں ہاشمی ہے، یہ عربی ہے کہ نہیں عربی ہے، یہ اجمی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو آیا، حضور کی بارگاہ سے سیراب ہو کر گیا، مالدار ہو کے گیا. دنیاوی دولت جب آئی، مدینہ شریف کے اندر فتوحات شروع ہو گئیں، حضور ان کو نوازتے تھے. ایک شخص رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، کہنے کہ یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر میں کسی صاحب کو بھیجا کہ ذرا معلوم کرو گھر میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں کہ نہیں. وہ گھر ان کے گھر گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پتہ چلا گھر میں بھی کچھ نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک صحابی کا مہمان بنایا. یہ پورا ایک لمبا واقعہ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ سنائیں گے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو بھی آتا تھا حضور نے نہ کبھی نہیں کیا. نہیں کا لفظ آتا ہی نہیں لب پر کبھی ان کے، وہ دیتے ہی چلے جاتے ہیں اکتایا نہیں کرتے. نہیں کا لفظ رسول پاک کی زبان اقدس پہ آیا ہی نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر ذات پات کے، بلکہ میں آپ کو کہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دشمنوں کو نوازا. اللہ اکبر. عبداللہ بن ابی واز نون enemy of رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. عبداللہ بن ابی سب کو معلوم تھا کہ یہ رسول پاک کا بدبخت دشمن ہے، بدترین دشمن ہے، منافق تھا، رئیس المنافقین اس کو کہا جاتا تھا. لیکن جب وہ مرنے لگا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کے بیٹے آئے. بیٹے ان کے صحابی رسول ہیں، ان کا ہم ادب کرتے ان کو، اور بیٹے کو بھی پتا تھا میرا باپ منافق ہے. لیکن بیٹے آئے رسول پاک کے پاس اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے تو معلوم ہے کہ میرے باپ کیسا آدمی ہے، وہ دل سے آپ پر ایمان نہیں لایا ہے، وہ منافق ہے، آپ کا دشمن ہے، پوری زندگی اس نے آپ کے خلاف سازشیں کی ہیں، لیکن باپ تو پھر باپ ہی ہوتا ہے. تو بیٹے جو صحابی رسول ہیں، باپ منافق ہے لیکن بیٹے صحیح ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اگر اپنے مجھے قمیض عطا فرما دیں، اور قمیض بھی وہ جس میں پسینہ ہے، یعنی بنیان جسے ہم کہتے ہیں، وہ عطا فرما دیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کے قمیض کی برکت سے شاید اللہ تبارک و تعالیٰ میرے باپ کے اوپر عذاب میں کمی کر دے، اس کو معاف کر دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سیکنڈ نہیں جھجکے، not for a second hesitated. آپ نے فوراً اندر کی قمیض نکالی، بنیان نکالی اور کہا جب جاؤ اپنے والد کو. اور عبداللہ بن ابی اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض میں دفن ہوا ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں یہ فرمایا کہ عبداللہ بن ابی نے حضرت عباس کے لیے اپنا قمیض دی تھی تو میں نے اس کا بدلہ اتارا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو نہ نہیں کی، بدترین دشمن کو بھی نہ نہیں کی. منظور جسے چاہیں وہ کریں، دیکھا ہے یہ عشق کی دنیا میں. حضرت عمر کے اسلام لانے کے لیے رسول پاک نے اللہ سے دعا کی. حضور چاہتے تھے کہ
عمر ابن حشام میں سے یا عمر ابن خطاب میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے. خدا کی قسم ہمارا ایمان ہے. اگر حضور کہتے کہ دونوں ایمان لائیں ابو جہل بھی مسلمان ہو جاتا, لیکن حضور نے مانگا ہی ایک تھا. حضور نے تو مانگا ہی ایک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی دعا حضرت عمر کے حق میں قبول فرمائی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں منظور جسے چاہیں وہ کرے, دیکھا ہے یہ عشق کی دنیا میں, پوچھا نہیں جاتا نام و نسب, معلوم نہ ذاتیں ہوتی ہیں. حضور کے دربار کے اندر ایران سے سلمان فارسی تھے, روم سے صہیب رومی تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات میں حضرت صفیہ ہیں جن کا بیک گراؤنڈ جوش تھا, حضرت ماریہ ہیں جن کا بیک گراؤنڈ عیسائی تھا. بہت ازواج مطہرات پہلے ایمان لانے سے پہلے پیگن تھی, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا ایمان عطا فرمایا, اسلام عطا فرمایا, اور اپنی زوجیت میں لے کے ان کو امہات المؤمنین بنا دی, کہ وہ ایسی امہات المؤمنین, ایسی عورتیں بن گئیں, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, کہ پوری کائنات میں سب سے ممتاز عورتیں ہوں. پوچھا نہیں جاتا نام و نسب, معلوم نہ ذاتیں ہوتی ہیں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس کو پسند کریں. یہ بتائیے عشر مبشرہ قرآن کے اندر تو سب صحابہ کے جنتی ہونے کا ذکر ہے, بالکل ہے, لیکن عشر مبشرہ اسپیسیفکلی ان کا تو کوئی ذکر نہیں. لیکن جب تحویل قبلہ ہوئی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 10 صحابہ کو کہ جنہوں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی اپنا رخ بیت المقدس سے کعبہ شریف کی طرف کر لیا تھا, حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ان کو فرما دیا یہ جنتی ہیں, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, سعد بن ابی وقاص فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فوراً جنت عطا فرمائی. منظور جسے چاہے وہ کرے, دیکھا ہے یہ عشق کی دنیا میں, پوچھا نہیں جاتا نام و نسب, معلوم نہ ذاتیں ہوتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ان کو عطا فرمایا. ایک بدو آیا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, یعنی یا رسول اللہ بس مجھے تھوڑا سا بتا دیے منیمم جو میں کروں اور جنت میں چلا جائے, جہنم سے بچ جاؤں. حضور نے اس کو بتا دیا 5 ارکان اسلام ہے, شہادت تو تم نے دے دی ہے, مسلمان ہو, اب نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو. کہنے لگا بھائی یہ 4 چیزیں جو آپ نے کرنے کو بتائیں گے, پہلی چیز تو میں کر چکا ہوں, شہادت ہے, مسلمان ہوں میں, اب میں یہ 4 چیزیں کروں گا, بس اس میں نہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا. حضور نے اس کی طرف دیکھ کے کہا, انہوں نے فرمایا دیکھ لو جنت ہی جا رہا ہے. رسول پاک جنت عطا فرماتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی کو اختیار نہیں. یہ کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ یہ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں رسول پاک کے اختیارات بیان فرماتا ہے. یہ نبی وہ ہیں, یہ تمہارے اوپر طیب چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں. یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, یہ تم پر حلال, یہ ان کو اختیار دیا گیا ہے, حلال اور حرام کا بھی اختیار کیا ہے. جو جس چیز کو چاہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حلال کر سکتے ہیں, جس چیز کو چاہیں حرام کر سکتے ہیں. قرآن کریم کے اندر تو حلال اور حرام کے کھانے پینے کے چیزوں کے لحاظ سے صرف 5 چیزیں حرام ہیں, صرف قرآن میں 5 چیزیں صرف. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. یہ 4 چیزیں ہو گئی, 5ویں چیز شراب ہے بس. باقی چیزیں تو رسول پاک نے حرام کی, اور باقی چیزیں رسول پاک نے حلال بھی کی ہیں. مثلا کلیجی جو ہوتی ہے, یاد رکھیے یہ خون ہے, جمع ہوا خون ہے, اور قرآن کہتا ہے دم حرام ہے, لیکن رسول پاک نے فرمایا میں حلال کرتا ہوں, کھائیے آپ. تلی یہ بھی خون ہے, رسول پاک نے فرمایا کھا سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے با اختیار, اللہ کا شکر ہے ہمارا نبی بہت با اختیار ہے, اور یہ سارا اختیار اس کو رب کائنات نے خود عطا فرمایا. ہوتے ہیں جب وہ تصور میں اور عشق کا غلبہ ہوتا ہے, لب ہوتے ہیں چپ آنکھیں ساکت, حیرت ہے کہ باتیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. بالکل ایک عاشق رسول کی یہ کیفیت ہوتی ہے. اس کو زبان بھی نہیں ہلانی پڑتی, اس کو ہاتھ کے اشارے بھی نہیں کرنے پڑتے, اس کو آنکھوں کے اشارے بھی نہیں کرنے پڑتے. ہوتے ہیں جب وہ تصور میں, جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے تصور میں ہوتے ہیں تو اس وقت نہ ہمیں بولنا ہوتا ہے نہ اشارے کرنے ہوتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مکالمہ ہوتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں ہوتی ہیں.
حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام رہنمائی فرماتے ہیں. یہ بہت لمبا موضوع ہے حضرات محترم. آپ ریسنٹ دور کے اندر، آج کل کے دور کے اندر جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی آ کے روحانی طور پر خواب کے اندر یا انسان کو آنکھ دیکھتے ہوئے بیداری کے عالم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جاتی ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارہا زیارت ہوئی جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں. ابھی آج کل ہی ریسنٹلی سوشل میڈیا میں ایک مسلمان خاتون کا آپ نے بھی دیکھا ہوگا، چھوٹا سا کلپ ہے. یہ کنورٹڈ مسلمان ہے اور یہ کہتی ہیں کہ میں جب مدینہ شریف میں گئی تو رسول پاک کے محبت میں ڈوبی ہوئی تھی. تو کہنے لگے ایک رات میں مسجد نبوی سے آئی، رسول پاک کے مزار پاک سے واپس حاضر ہوئی اور میں اپنے بستر پہ لیٹی ہوئی تھی. میں نے ایسے ہی میرے منہ سے نکل گیا السلام علیکم یا رسول اللہ. کہتی جیسے ہی نکلا مجھے باقاعدہ آواز آئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس کے لیے کنڈیشن پتہ کیا ہے؟ رسول پاک کی ادب، احترام اور محبت اور عشق. اب جن کو یہ نصیب نہیں ہے ان کو آواز کیسے آئے گی؟ ان کو تو آواز نہیں آئے گی، تو وہ انکار کریں گے، کرتے رہے. جن کو عشق ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھتے بھی ہیں، ان کے بارے میں جانتے بھی ہیں، ان کی رہنمائی بھی فرماتے ہیں اور ان پہ کرم بھی فرماتے ہیں اور ان کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. اس میں انسان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. عشق یاد رکھیے انسان کے اندر کی کیفیت کا نام ہے، جس کا اظہار اس کے چہرے سے ضرور ہوتا ہے لیکن عشق اندر ہوتا ہے. یہ آج کل جو جعلی پیر بن گئے جناب، عجیب عجیب کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں، لمبے لمبے پتہ نہیں کتنے اونچے اونچے ٹوپیاں پہن لیں، دستارے باندھ لیں، رنگ برنگے کپڑے پہن لیں، دھمال کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، سارے غیر شرعی کام کرتے ہیں. یاد رکھیے عشق کپڑوں میں نہیں ہے، رسول پاک کی محبت کپڑوں میں نہیں ہے. صوفی بننا، صوفی ہونا کپڑوں میں نہیں ہے، شکل میں نہیں ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، وہ تو تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. جتنا یہ لوگ بناوٹ کرتے ہیں نا، یاد رکھیے ان میں اکثر یہ جعلی پیروں کی ہے، مت آئے ان کے فریب میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ زندگی سے ہٹ کر ہر طریقہ جاہل ہے. بالکل سمپل سی بات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے لیکن بڑا سادے ہوتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوبصورت، الحمدللہ، بڑے پاک صاف، بڑے کلین، الحمدللہ. حضور کی تو بات ہی الگ ہے. لیکن آج کل جو بناوٹ آ گئی ہے، جو تصنع آ گیا ہے، جو میں حیران ہوتا ہوں ان پیروں پر، ان مولویوں پر. آپ دنیا داروں کو تو چھوڑ دیجیے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں. ان پیروں پر، ان مولویوں پر جو صرف ویڈیو بنانے کے لیے اپنے اوپر کیفیت طاری کر کے رو رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی دعا تو اللہ کے لیے. اگر آپ لوگوں کو انسپائر کر رہے ہیں تو آپ اپنی تقریر سے، اپنے واز سے، آپ کو ایکٹنگ کیمرے کے سامنے کر کے اللہ سے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ریاکاری. پھر مجھے آپ بتائیے ریاکاری کیا چیز ہے؟ یاد رکھیے یہ جو مکاری دین کے نام پر ہونا شروع ہو گئی ہے، اس کو ہمیں روکنا ہوگا اور اس میں ذرہ برابر اثر نہیں ہے، ذرہ برابر اثر نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ریاکاری سے. اور یاد رکھیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے ریاکاری بھی شرک کی ایک قسموں میں سے ایک بدترین قسم ہے یہ، کہ انسان اللہ کو دکھانے کے بجائے لوگوں کو دکھاتا ہے. تو یہ اللہ کے تاثر یہ دے رہا ہے کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں، لوگوں کو سنا رہا ہے وہ. تو الحمدللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عشق جن میں ہوتا ہے وہ ریاکاری نہیں، وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے تنہائی کے اندر بھی بات کرتے ہیں، پبلک میں بھی ہوتا ہے. لیکن وہ تصنع و بناوٹ ان کے کردار میں، ان کے عمل میں، ان کے کپڑوں میں، ان کے صورت میں بالکل نہیں ہوتی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرماتے ہیں. دیدار کی دولت لٹتی ہے اور سائل آتے جاتے ہیں، کس شان سے ان کے کوچے میں اے دل خیراتیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کو، یعنی کافر کو بھی، بدترین دشمن کو بھی یہ نہیں کہا کہ یہ میرے پاس نہیں آ سکتے. حضور کے دروازے کھلے ہوئے تھے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے، کسی نے آ کے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی کا بیٹا ہے جو قریب المرگ ہے، یا رسول اللہ آپ اگر تشریف لے چلیں تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحت دے دے یا اس کی ہیلپ کر دے اور وہ ایمان لے آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی سنا آپ فوراً اٹھے، فوراً، اور تیزی کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے۔ تو جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو بیٹا بالکل آخری سانسوں پہ تھا، اور اس کا جو یہودی باپ تھا وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بیٹے کو یہ کہا کہ کلمہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، شہادت۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹے سے جب یہ کہا تو بیٹے نے باپ کی طرف دیکھا، اجازت چاہی کہ بھئی میں پڑھوں کہ نہیں پڑھوں، تو باپ نے کہہ دیا پڑھ لو، جو یہ کہہ رہے ہیں پڑھ لو پڑھ لو۔ الحمدللہ مرنے سے پہلے اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو کے مرا۔ کس شان سے ان کے کوچے میں اے دل خیراتیں ہوتی ہیں، ایمان بڑھتا ہے، اسلام بڑھتا ہے، اللہ کی توحید بڑھتی ہے، اللہ کی رحمتیں بڑھتی ہیں۔ یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا۔ طائف میں کیا کیا رسول پاک نے؟ آپ کو معلوم ہے، لہو لہان ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، سنسار کیا جا رہا ہے رسول پاک کو۔ حضور کا سر سے پیر تک خون میں نہا گیا، حضور بے ہوش بھی ہو گئے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، بد دعا نہیں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک کافر آئے مدینے کے زمانے میں، دیکھیں مکہ کی زندگی تو چلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی آپریس تھی، مدینے میں جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو سربراہ مملکت ہیں، یہ شخص آتا ہے اور اسلام میں دیکھیں فریڈم آف اسپیچ کو دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کے حضور کی حجب کرتا ہے، حضور کے سامنے صحابہ بھی بیٹھے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی پوری بات سنتے ہیں۔ پھر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے تمہارے نبی کی مذمت کی ہے، تم اپنے نبی کی بدعت بیان کرو۔ جواب ایسے دیا جاتا ہے، کس شان سے ان کے کوچے میں اے دل خیراتیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کو نہ نہیں کیا، جو آیا اس کو دے دیا، خود بھوکے رہے۔ حضور کے اہل بیت کے بھی یہ حال تھا کہ خود بھوکے رہے، دوسروں کو کھلا دیا، جو آیا فوراً دے دیا گیا۔ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دولت نہیں جمع کی۔ میں حیران ہوتا ہوں ان علماء پر جنہوں نے قرآن کریم کی تفاسیر کے اندر یہ لکھا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غریب تھے امیر کر دیا حضرت خدیجہ کی دولت سے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کس قدر مس انڈرسٹینڈنگ اور کس قدر ان کا رانگ انڈرسٹینڈنگ ہے رسول پاک کے بارے میں، اور یہ اپنے اسکالرز ہیں بھائی، تفاسیر لکھی ہوئی۔ اب نام لوں گا تو لوگ پریشان ہو جاتے، میرے پاس پڑھی نہیں ہے یہاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ دولت آئی فوراً تقسیم کر دیا۔ حضور کے اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تو 3 دن اور کئی دن آپ کے گھر میں گوشت نہیں پکتا تھا، ہوتا ہی نہیں تھا۔ کئی دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھوکے رہتے تھے، گھر والے بھی بھوکے رہتے تھے۔ عزیزان محترم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بھی آنے والا ہوتا تھا اس کو کبھی بھی محروم نہیں رکھا، جو بھی آیا فوراً ختم ہو گیا، تقسیم کر دیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار پاک کی دولت سے صحابہ بھی بہرور ہوتے تھے۔ سیدنا امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے، حضور فرماتے ہیں اے ابو بکر یہ بتاؤ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ میری نظروں کے سامنے ہوں، میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں، یہی سب سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ حضور کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت۔ حضور کی حدیث ہے کہ علی کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے، یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق اس کے راوی ہیں۔ تو مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، رسول پاک کے چہرے کو دیکھنا تو کتنی بڑی عبادت ہو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا۔ آپ شعر چلیں سن لیں پہلے۔ ام المومنین فرماتی ہیں لنا شمسن وللآفاق شمسن، ہم سب کا، پوری دنیا کے لوگوں کا ایک سورج ہے، یہ آفاق کا بھی ایک سورج ہے۔ لنا شمسن وللآفاق شمسن، شمسی تطلع بعد العشاء،
لیکن میرا جو سورج ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے، میرا جو سورج ہے وہ عشاء کے بعد نکلتا ہے. یعنی رات کے اندھیرے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ نورانی چہرہ ہے جس سے گھر روشن ہو جاتے ہیں. حضرت عائشہ کی سوئی رات کے اندھیرے میں کھو گئی. آپ فرماتی ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ کے آنے سے، آپ کے دندان مبارک سے، آپ کے چہرے اقدس سے ایسی نور، ایسی روشنی تھی کہ مجھے کمرے میں اندھیرے میں پڑی ہوئی سوئی الحمدللہ نظر آ گئی. دیدار کی دولت لٹتی ہے اور سائل آتے جاتے ہیں، کس شان سے ان کے کوچے میں اے دل خیراتیں ہوتی ہیں. حضور کے چہرے کو دیکھنا. صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے. بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کرام کے. غزوہ احد ہے، مدینے میں خبر پہنچ گئی کہ رسول پاک اعوذ باللہ شہید ہو گئے. آپ کو معلوم ہے غلط خبر تھی لیکن افواہ پھیل گئی. ایک صحابیہ تھی، ان کو یہ خبر پہنچی تو وہ تو بالکل پاگلوں کی طرح سے دوڑنے لگی. نہ چپل ہے، نہ دوپٹہ ہے، کچھ نہیں، بالکل دوڑی چلی جا رہی ہیں میدان احد کی طرف. سامنے سے کچھ لوگ آ رہے ہیں، میدان کی طرف سے آ رہے ہیں. وہ اس خاتون کو پہچان جاتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں اے بہن، آپ کے شوہر شہید ہو گئے. وہ کہتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن یہ بتاؤ رسول پاک کیسے ہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں ٹھیک ہے، خیریت ہے، لیکن ابھی اس کو اطمینان نہیں ہوا. بھاگے جا رہی. تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور لوگ بھی نظر آئے. ان اس خاتون کو پہچانتے ہیں. وہ کہتے ہیں بہن، آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا. وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ حضور سیف ہیں، حضور ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. لیکن کہتی ہے یقین نہیں آ رہا. بھاگے چلی جا رہی. کچھ اور لوگ آتے ہیں، میدان میں جنگ ختم ہو گئی تھی، لوگ واپس آ رہے تھے. وہ اس کو پہچان لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بہن، آپ کے والد صاحب بھی شہید ہو گئے. کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں؟ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے حضور پاک، لیکن جاتی ہے، دوڑتی چلی جا رہی. میدان جنگ میں پہنچ جاتی ہے. جنگ تو ختم ہو گئی. دیکھتی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں. کہتی ہے یا رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے آپ سلامت ہیں. اللہ حضور کے چہرے کو دیکھ کر اس کو سکون نصیب ہو گیا. یہ وہ عشق و محبت ہے جو صحابہ کرام کے درمیان تھا. آج لوگ صحابہ کرام کی باتیں کرتے ہیں، ان کو وہ ایمان کی دولت ہی نصیب نہیں ہے جو صحابہ کرام کے پاس تھی. ان کو وہ رسول پاک سے تعلق نصیب نہیں ہے جو صحابہ کرام کا تھا. ٹوٹ کر عشق ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے. یہ مواہد بنے ہوئے ہیں، رسول پاک کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ توحید ان کے منہ پہ مار دی جائے گی. یہ توحید ان کے منہ پہ مار دی جائے گی کہ توحیدی تو دنیا میں بہت ہیں، شیطان سے بڑا کوئی مواحد نہیں ہے. لیکن نبی کا دشمن ہے. اللہ نے اس کو خود کہہ دیا ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ نے اسے کافر کہا. کفر کا سب سے پہلا فتویٰ اللہ نے دیا، اور کفر کا فتویٰ اللہ نے اس لیے دیا کہ نبی کی توہین کرنے والا تھا. آج صحابہ کی بڑی باتیں کرتے ہیں جناب، صحابہ یہ سپہ صحابہ اور یہ صحابہ وہ صحابہ. صحابہ کے تم تو نالے نے پاک کے نیچے آنے والے ذرے کے برابر بھی تم نہیں ہو، اور تمہیں وہ حلاوت ایمان کی نصیب نہیں ہے جو صحابہ کو اللہ نے عطا فرمائی تھی. اہل سنت والجماعت کو اللہ نے وہ دولت عطا فرمائی جو عشق مصطفیٰ کی دولت ہے. یہ ہم کو حاصل ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے. کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں سر جھکتے ہیں ہمارے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں رسول پاک کا مؤدب بنایا. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے رسول پاک کی محبت عطا فرمائی. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. لوگ خالی تعلیم کو لے کے بیٹھے ہیں، رسول پاک کو تو چھوڑ دیا. تعلیم کیا کرے گی جب رسول پاک سے تعلق تمہارا ختم ہو گیا؟ تعلیم تو دوسروں کی بھی بہت اچھی اچھی تعلیمات ہیں، بہت لوگوں کی تعلیمات ہیں، لیکن ایمان رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر ہے. بالکل. عبداللہ بن ابی بھی خدا کو واحد اللہ شریک بظاہر تو کہتا تھا، دشمنی رسول سے تھی. اللہ نے اس کو کہہ دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تو میں نے معاف نہیں کرنا، آپ چاہے معاف کر دیں، میں نہیں معاف کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس کے اوپر اتنا سخت ہو جاتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ کر صحابہ کو سکون ملتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھ کر صحابہ کرام رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے.
کہنے یا رسول اللہ جب ہم آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، ہماری ایمان کی کیفیت ہی بالکل الگ ہوتی ہے. جب گھر چلے جاتے ہیں وہ کیفیت نہیں رہتی. یہ حضور کے چہرے کی برکت تھی، یہ حضور کی صحبت کی برکت تھی. اور میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، آج بھی وہ لوگ جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے سچا عشق کریں، خدا کی قسم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھتے بھی ہیں، ان کو جانتے بھی ہیں، ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں اور ان کو گمراہی سے بھی بچا لیتے ہیں. جس زمانے میں سعودی عرب میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا تو میرے ساتھ ایک مصر کے ماشاء اللہ پروفیسر تھے، ڈاکٹر احمد شرف الدین. الحمدللہ انہوں نے اور میں نے مل کر ہم نے حدیث انفارمیشن سسٹم ہم نے الحمدللہ بنایا تھا ہمارے جو گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہوتے تھے ان کے پروجیکٹ کے اوپر. تو میں بھی اس کا سپروائزر تھا. وہ پوری تمام احادیث کی کتابوں کو الحمدللہ پورا کمپیوٹرائز کیا تھا ہم نے. تو ایک غالباً یہ 92 یا 93 کی بات ہے. ڈاکٹر احمد شرف الدین مصری تھے تو وہ گرمیوں کی چھٹی میں مصر چلے گئے، واپس آئے تو مجھے آ کے انہوں نے کہا بدی الدین دیر واز سم تھنگ ویری ڈفرنٹ ہیپن ان ایجپٹ. مصر میں ایک بڑی عجیب چیز ہوئی ہے سر. میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگا ہمارے ملک میں ایک بہت مشہور ایکٹریس خاتون ہے، شی واز دا ٹاپ ناچ ایکٹریس، یعنی ایجپشن موویز میں وہ سب سے بہترین ٹاپ کی اداکارہ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بیلے ڈانسر بھی تھی. انہوں نے بتایا کہ وہ ایک ہوٹل میں ڈانس کرتے ہیں جیسے یہاں بھی ہوتے ہیں، سب جگہ ہوتے ہیں. تو اس وقت ڈانس کرنے کے، بیلے ڈانس کرنے کے ایک رات کے 1,00,000 ایجپشن پاؤنڈ اس کی فیس تھی. کہنے لگی اس عورت کی، میں وہیں سے آیا ہوں مصر سے، اور مصر میں اس نے پریس کانفرنس کی ہے تو وہ اس کے حالات مجھے بتانے لگی. کہنے لگی وہ عورت یہ کہنے لگی کہ ایک رات میں یہی اپنے ڈانس وانس کر کے لیٹ نائٹ ہوٹل میں ہی کمرہ تھا وہاں کے میں لیٹ گئی. اور آپ کو معلوم ہے کہ بیلے ڈانسر جو ہوتے ہیں ان کا لباس آلموسٹ نیگلیجیبل ہوتا ہے، برہنہ، آلموسٹ برہنہ ہوتے ہیں لوگ. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو کہتی ہے بس میں تھکی ہوئی آئی اور میں اپنے کمرے میں اپنے بستر پر اسی حالت میں برہنہ جو بھی تھا اس کا اس میں لیٹ گئی میں. اب دیکھیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے جو پچھلا شعر آیا تھا نا جس میں منظور جسے چاہیں وہ کریں، دیکھا ہے یہ عشق کی دنیا میں، پوچھا نہیں جاتا نام و نسب، معلوم نہ ذاتیں ہوتی ہیں. اب یہ عورت بدکار عورت ہے، بظاہر ڈانسر ہے، ننگی ڈانس کر رہی ہے، فلموں میں کام کر رہی ہے. اب وہ کہتی ہے کہ میں اسی حالت میں آ کے لیٹی ہوں کہ مجھے خواب میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور حضور میرے جسم کو چادر سے ڈھانپ رہے ہیں. یہ عورت کہتی ہے جیسے میں نے یہ خواب دیکھا میری آنکھ کھل گئی اور شی واز 100% چینج. کہتی ہے میں بستر پر بیٹھی رونا شروع کر دیا. میں تو دھاڑے مار مار کے اپنے کمرے میں رونے لگ گئی کہ میں بدکارہ، میں ایسی گندی عورت اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھے آ کر ڈھانپ رہے ہیں. کہتی شی واز شاکڈ. کہتی ہے میں اسی روتی رہی. پھر میں اٹھ کر واش روم گئی، میں نے شاور لیا، شاور لے کے میں نے مصلی کے اوپر بیٹھ گئی، اللہ سے توبہ کی، اللہ سے استغفار کیا اور اللہ سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں یہ وہ کام نہیں کروں گی جو کرتی رہی ہوں. صبح اٹھ کے اس نے پریس کانفرنس کی، پوری دنیا میں اس اپنا خواب سنایا اور بتا دیا کہ آج کے بعد آئی ایم ڈن، یہ بالکل نہیں ہوگا. لوگوں نے اس کو کہا کہ تم ہماری فلموں میں آدھا کام کیا، آدھا نہیں کیا، تو میں ہم سو کر دیں گے. اس نے کہا جو مرضی کرو. اور اس نے ساری دولت اپنی جتنی بھی اس نے کمائی تھی یتیم بچیوں کے لیے اس نے وقف کر دی. آج بھی رسول پاک اگر ہدایت دینا چاہیں اللہ کے فضل و کرم سے تو حضور ایسے مدد کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کا جو اندھا مفتی تھا وہ بن باز، اس نے تو اپنے فتح میرے پاس پڑھی وہ کتاب ان کی. وہ یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے اتنا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جتنا یہ میرا ڈنڈا، وہ اندھا آدمی تھا بیچارہ. اور سعودی عرب میں رکھتے ہیں مفتیوں کو اس لیے اندھا رکھتے ہیں وہ، تاکہ وہ نہ کوئی دیکھ سکے نہ صحیح طرح ان کو پتہ چل سکے ہو کیا رہا ہے مملکت کے اندر. تو جو ان سے کہہ دیا جائے وہ کر دیں. تو یہ موجودہ مفتی بھی اندھا ہے، اس سے پہلے والا مفتی بھی اندھا تھا. تو بن باز کا فتویٰ ہے، اس لیے میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں میرے بھائیوں. لوگوں کو برا لگتا ہے یہ، جو رسول پاک کا گستاخ ہے ہمارے نزدیک تو وہ شیطان ہے. جو رسول پاک کے لیے لفظ استعمال کرے وہ کتنا بڑا علامہ ہو، کتنا بڑا مفتی ہو، ہمارے نزدیک تو شیطان ہے وہ بالکل. کیونکہ اللہ اور رسول سے بڑھ کر ہمارے نزدیک کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. اس کا فتویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے،
ان سے بہتر یہ میرا ڈنڈا ہے جس کو لے کے وہ اندھا آدمی چلتا تھا کہ کم از کم ڈنڈا میری ہیلپ تو کرتا ہے, چلنے میں میری مدد تو کرتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قبر کے اندر, وہ کیا کر سکتے ہیں؟ رسول پاک ایسے مدد کرتے ہیں, رسول پاک ایسے سلام کا جواب دیتے ہیں. اب ان لوگوں کو, کیونکہ رسول پاک اللہ کی توحید کے نام پر انہوں نے رسول پاک کا بغض اور حسد ان کے دلوں میں ہے, تو عبداللہ بن ابی کے ساتھ اٹھیں گے یہ سب انشاءاللہ. محدود نہیں ہے ان کا کرم, پر بخشش ان کے ہاتھ کی ہے. جتنا جسے چاہیں کر دے عطا, یہ اپنی براتیں ہوتی ہیں. وہی بات آ گئی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہ نہیں کی. حضرات محترم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نواز دیا, بہت سارا عطا فرمایا. اب یہ وہ بندہ ہے جس نے حاتم طائی کو بھی دیکھا تھا اور حاتم طائی کی سخاوت کو بھی دیکھا تھا. تو کہنے لگے کہ جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنا دیتے ہیں, انسان کے مانگے بغیر ضرورت سے زیادہ جو مانگو رسول پاک سے وہ دے دیتے ہیں. حاتم طائی تو بول کر کوانٹیفائی کر کے دیتا تھا, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو بغیر کوانٹیفائی کیے ہوئے, بغیر مقدار کو ناپے ہوئے کرم فرماتے تھے اور دے دیتے تھے. رسول پاک کی سخاوت تو دنیا کے ہر انسان سے زیادہ سخی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور جس کو بھی دیتے تھے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی نہیں کیا. آپ نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ جب ایران فتح ہوگا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف کے اندر ابھی حضور حیات ہیں, اور ایران میں تو فتح ہوا ہے آپ کو معلوم ہے حضرت عمر کے دور میں جا کے. اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جو کہتے ہیں رسول پاک کو علم غیب نہیں ہے, اور یہ حدیثیں بھی ان کو پتہ ہے اور یہ بیان بھی کرتے ہیں, اور دوسری طرف وہ ڈینائی بھی کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جب ایران فتح ہوگا تو کسرا ایران کے سونے کے زیورات, حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ کسرا ایران کے پاس سونے کے زیورات کتنے سارے. حضور نے فرمایا وہ سراقہ پہنیں گے, اور سراقہ یہ وہ تھے جو رسول پاک کا بدترین دشمن کسی زمانے میں تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے. کئی بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی اس شخص نے کوشش کی. غزوہ بدر میں, احد میں, جنگوں کے اندر اس نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سونے کے زیورات یہ پہنیں گے. پر حضرت عمر نے جب ایران فتح ہوا تو سارے سونے کے زیورات ان کو لاد دیے ان کے اوپر. محدود نہیں ہے ان کا کرم, پر بخشش ان کے ہاتھ کی. حضور جس کو دے دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں بیٹھے, یہ رمضان کا مہینہ, ایک واقعہ یاد آ گیا. اچھا میرے پرابلم یہ ہے کہ میں پہلے سے نوٹس بنا کے نہیں رکھتا ہوں, ٹائم نہیں ہوتا ہے, بزی ہوتا ہوں بہت زیادہ. تو مجھے اللہ کے مہربانی سے, رسول پاک کے صدقے سے, میرے پیر و مرشد کی فیض سے یہ جیسے جیسے میں بات کرتا جاتا ہوں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ القاء کرتے جاتے ہیں, ذہن میں آتی چلی جاتی ہیں باتیں. کہیں میری تیاری پہلے سے, کبھی بھی میں نے تیاری نہیں کی ہے پہلے سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص آتے ہیں, صحابی رسول ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا. آپ کو معلوم ہے کہ روزہ کی حالت میں انسان جمع نہیں کر سکتا ہے, تو میرا تو روزہ ٹوٹ گیا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا کہ بھائی اچھا پھر تمہاری پینلٹی ہے کہ تم 60 روزے رکھو. کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو ایک روزہ میں مسئلہ یہ ہو گیا, آپ 60 روزے رکھنے کو کہہ رہے ہیں, وہ بھی پے در پہ. انہوں نے فرمایا اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا. کہ یا رسول اللہ میں تو بہت غریب آدمی ہوں, میں تو ایک کو کھانا نہیں کھلا سکتا, آپ 60 کو کھلانے کی بات کر رہے ہیں. اس نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. وہ محدود نہیں ہے ان کا کرم, پر بخشش ان کے ہاتھ کی ہے. جتنا جسے چاہیں کر دیا تھا, یہ اپنی براتیں ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ سکتے تھے کہ بھائی اللہ کا حکم ہے 60 روزے رکھو, بھائی مجھے کچھ نہیں معلوم, مجھے تو کوئی اختیار نہیں ہے, آپ 60 روزے رکھیں بھائی, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں, قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا. جو لوگ حضور کو با اختیار نہیں سمجھتے, خدا کے واسطے اپنے ایمان کی ایمان صحیح کر لیں, آپ عقیدہ صحیح کر لیں تو ایمان بھی مل جائے گا, ورنہ جوتے پڑیں گے قیامت کے دن میں. آپ کو بتانا بہت جوتے پڑیں گے. اللہ کی توحید کام نہیں آئے گی جب تک عقیدہ رسالت ٹھیک نہیں ہوگا. وہ صاحب بیٹھ گئے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھوڑی دیر میں ایک صاحب لے کے آئے، ایک تشت کے اندر کھجوریں پیش کی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھجوریں لی، اور یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کو وہ تشت پورا دے دیا، کہا اچھا ایسا کرو یہ کھجوریں لے جا کے لوگوں میں تقسیم کر دو تو ہمارے روزے کی قضا ہو جائے گی۔ اب یہ ان صاحب کو بھی پتا تھا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج ہے، یہ نبی مسلمان ہیں تو لازم تو صحابی رسول میں ان کو کہوں گا۔ اب یہ وہ تشت لیتے ہیں کھجوروں کا، سبحان اللہ، محدود نہیں ہے ان کا کرم، پر بخشش ان کے ہاتھ کی ہے، بخشش ان کے ہاتھ کی ہے، جتنا جسے چاہیں کر دیا تھا، یہ اپنی براتیں ہوتی ہیں۔ اب انہوں نے کھجوریں لی، ان کی طرف دیکھا، اور پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا، کہ یا رسول اللہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لوگوں میں جا کے تقسیم کر دوں؟ آپ کو پتا ہے مدینے میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، آپ نے فرمایا اچھا کھجور تم کھا لو، تمہارے گھر والے کھا لیں، تمہاری قضا ہو گئی۔ یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت ہے، اور ایسے کئی واقعات ہیں، کئی واقعات ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو عطا فرمایا کرتے تھے، اور اس میں کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ بھئی میں نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، آپ قرآن کو فالو کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دیکھیے بڑی ایک اہم چیز مجھے یاد آ گئی، ایک صاحب تھے جنہوں نے سے زنا ہو گیا، اب آ کے وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے یہ زنا ہو گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول پاک نے چہرہ پھیر لیا ان سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو فوراً کہنا چاہیے تھا کہ بھائی قرآن میں لکھا ہے تمہیں تو سنسار کیا جائے گا، تم شادی شدہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ پھیر لیا، حضور یہ چاہ رہے تھے یہ چلا جائے۔ اللہ، وہ مڑ کے آ گیا حضور کے چہرے کی طرف، اور پھر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے یہ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے پھر چہرہ پھیر لیا، حضور اب یہ چاہ رہے کہ یہ چلا جائے کسی طرح۔ وہ تیسری دفعہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف پھر مڑ کے آ گیا، اور پھر کہنے لگے یا رسول اللہ، حضور نے پھر چہرہ مل لیا۔ چوتھی دفعہ جب آیا تو پھر رسول پاک نے پھر اس کو قرآن کریم کی وہ سزا کا مستحق ٹھہرایا جو قرآن کریم میں لکھی، رجم کی سزا۔ یعنی اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہ رہے تھے، وہ بندہ مان ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا اس کی توبہ کو اگر روئے زمین پہ تقسیم کر دیا جائے تو ساروں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ مراد یہ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے شفیق ہیں اور بڑے دینے والے ہیں، اس میں کوئی حد نہیں، کوئی محدود نہیں ہے ان کا کرم، لیکن رسول پاک کے ہاتھ مبارک میں، حضور کے اختیار میں یہ بخشش ہے کہ جس کو چاہے جتنا عطا فرما دے۔ موت آئے ریاض خستہ جگر، اے کاش محبت میں ان کی، سنتے ہیں کہ ایسے مرنے میں پوشیدہ حیاتیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، جو رسول پاک کے عشق میں مر جاتے ہیں وہ دنیا کی نظروں میں تو مرتے ہیں، وہ قبر میں ضرور جاتے ہیں، قبر میں ان کو دفن کیا جاتا ہے، ان کی بھی نماز جنازہ ہوتی ہے، ان کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ قبر کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں جو باہر والے کو جس کا شعور اور ادراک نہیں ہوتا۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر جس کا انتقال ہو جائے، یاد رکھیے وہ انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی برکت سے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوتا ہے۔ اب یہ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، یہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور میں نے اس کو پڑھا تھا ترجمان القرآن جو جماعت اسلامی کا رسالہ نکلتا تھا، اس میں جماعت اسلامی کے غالباً خرم مراد تھے یا کوئی اور صاحب تھے، ان کا مضمون میں نے پڑھا تھا۔ سب سے پہلے میں نے یہ حدیث وہاں پڑھی تھی، پھر بعد میں نے اس کو دیکھا کہ یہ تو الحمدللہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک صاحب آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، بلکہ ان کو لایا گیا اور کہا گیا یا رسول اللہ انہوں نے شراب پی لی ہے، شراب کے حرام ہونے کے بعد انہوں نے شراب پی لی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھی ان کو سزا دی جائے، ان کو سزا دے دی گئی۔ جوان آدمی تھے، برداشت کر کے چلے گئے۔ تھوڑے عرصے کے اچھا ان کو کیونکہ ایڈکشن تھی نا، دیکھیں آپ کو معلوم ہے موجودہ دور میں بھی جن کو ایڈکشن ہوتی ہے یہ بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے، تو وہ ایڈکٹڈ تھے شراب سے۔
سارے صحابہ نے چھوڑ دی تھی، اب ان سے نہیں چھوٹی. تھوڑے عرصے کے بعد ان کو پھر پکڑ کے لے آئے گئے، ان کو پھر کوڑے لگ گئے، تندرست تھے، سہ گئے. پھر تھوڑے دنوں کے بعد پھر انہیں پکڑ کے لایا. اب جب ان کو پکڑ کے لایا گیا تو ایک صاحب رسول پاک کے برابر میں ہی کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا اس پہ لعنت ہو جناب، اس کو دیکھو چوتھی دفعہ پکڑا گیا، اس کو ہر دفعہ شراب پی لیتا ہے، اس کو کوڑے پڑتے. جیسے انہوں نے لعنت اس پہ بھیجی، نبی علیہ السلام ان کی طرف دیکھا، نے فرمایا تم نے ان پہ لعنت کیسے بھیجی ہے؟ جو گناہ کیا اس کی سزا سے مل تو رہی ہے، تم اس پہ کیسے لعنت بھیج سکتے ہو؟ مجھے معلوم ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. یعنی ایک انسان جو فسق والی بات ہے، جو شراب پینا فسق ہے، لیکن نبی علیہ السلام اس کے اس گناہ کے باوجود حضور کو اس کے دل کی کیفیت معلوم ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ گناہ گار ضرور ہے، اس نے اللہ کی حد کو توڑا ضرور ہے، تم اس پہ لعنت نہیں بھیج سکتے، اس کو سزا مل رہی. نبی علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ انسان کو مرنے کے بعد بھی، قبر کے اندر بھی اس محبت کا فائدہ پہنچتا ہے. کیا آپ کو وہ حدیث یاد نہیں ہے کہ ابو لہب نے رسول پاک علیہ السلام کی ولادت کی خبر جب اپنی لونڈی صوبیہ سے سنی تو اس نے جب اس کو آزاد کیا دو انگلیوں کے ساتھ، تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضرت کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں ابو لہب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر کے دن عذاب میں تخفیف کر دی، خواب میں انہوں نے دیکھا. تو یعنی ایک کافر اور جس کی مذمت میں پوری ایک سورت قرآن میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رسول پاک علیہ السلام کے میلاد شریف کے کرنے کی خوشی میں اس کافر کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے. تو رسول پاک علیہ السلام سے جو محبت کرتے ہیں ان کو رسول پاک کی پیدائش کی یا رسول پاک کی محبت کی جو خوشی ہوگی اس سے اللہ نوازے گا نہیں ان کو. نبی علیہ السلام، یہ اولیاء کرام، یہ صوفیاء کرام، یہ علماء حق، اور وہ عام لوگ جو نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسم کو بھی حفاظت کرتا ہے قبر کے اندر. سنتے ہیں کہ ایسے مرنے میں پوشیدہ حیاتیں ہوتی ہیں، سنتے ہیں کہ ایسے مرنے میں پوشیدہ حیاتیں ہوتی ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں رسول پاک کے عشق میں جو دنیا سے چلے جائیں، وہ مرتے نہیں ہیں. حضرات محترم، بے شمار واقعات ایسے ہیں. اب جو لوگ ہیں، اب یہ بدعقیدہ لوگ، اللہ ان کو ہدایت دے، مطلب ایسے ایویڈنس، اوور ویلمنگ ایویڈنس موجود ہیں کہ صحابہ کرام کی قبروں کو کئی سال کے بعد، کئی صدیوں کے بعد، عراق کے اندر دریا دجلہ کے زمانے میں ہوا. حضرت حذیفہ ابن یمان کی قبر بھی کھدی ہے، جہاں آج حضرت حذیفہ ابن یمان کی قبر ہے، یہاں انیشلی نہیں تھی، کیونکہ دریا دجلہ نے جب رستہ بدلا تو ان کی قبر میں پانی آیا. وہ بہت لمبا واقعہ ہے، نکالا گیا ان کو کئی صدیوں کے بعد، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ان کا جسم ایسے ہی تر و تازہ تھا جیسے کل ان کو دفنایا گیا. اور حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک کے وہ ہیں جن کو کہا جاتا ہے یہ رازدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رازدان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام منافقوں کے نام حضور نے انہی کو بتائے تھے. یہ حضور کی اتنی محبت تھی اور حضور کا ان پر اتنا زیادہ اعتماد تھا. حضور کی محبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے جسموں کو قبر مٹی کو ٹچ نہیں کرنے دیا. ٹچ میں نے مراد ہے خراب نہیں کرنے دیا. حضرات محترم، آئیے رسول پاک کے عشق کو اپنے اندر پیدا کریں. اور یہ میں بات بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، جس کو رسول پاک سے عشق ہوگا وہ اگر گناہ گار بھی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو مرنے سے پہلے ہدایت عطا فرمائیں گے اور وہ ایمان کے اوپر اس کی موت ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا، امپاسبل، مشکل نہیں، امپاسبل کہ کوئی رسول پاک سے سچی محبت کرے اور وہ خاتمہ اس کا ایمان پہ نہ ہو. یہ ضرور ہے کہ انسان گناہ کر سکتا ہے، اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، اچھی بات نہیں ہے، رسول پاک کو پسند نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول پاک ہماری شفاعت کریں تو یاد رکھیے پھر رسول پاک کے حکم کو بھی ماننا پڑے گا. اگر ہمیں رسول پاک سے محبت ہے تو رسول پاک کی باتوں کو ماننا پڑے گا. لیکن یاد رکھیے حضور کی اطاعت اسی وقت قابل قبول ہے، حضور کے نقش قدم پہ چلنا اسی وقت قابل قبول ہے،
حضور کی اتباع اسی وقت قابل قبول ہے جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی ٹوٹ کر محبت ہو اور حضور کے ان تمام اوصاف کو مانا جائے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لوگ یعنی یہ حضور پر ایمان لائے لیکن حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں، دین اسلام کے دفاع میں یہ میدان جہاد میں شہید ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ جو شہید ہے نا یہ میرے دین کے دفاع میں، رسول پاک کے دفاع میں، قرآن کے دفاع میں شہید ہوا ہے. اپنی زبان سے کیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، گمان بھی نہیں کرنا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سورہ بقرہ میں فرمایا. اور پھر فرمایا بعد میں گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ مردہ ہیں. بل احیاء یرزقون، اللہ ان کو کھانے بھی کھلا رہا ہے. اللہ تو کہتا ہے شہید کو مردہ نہیں کہتا، یہ تو نبیوں کو مردہ مانتے ہیں. یعنی شہید تو زندہ رہ سکتا ہے اور نبی جو ہے اعوذ باللہ خاکم بدن نہیں. شہید کا بھی وصال ہوا ہے، شہید کی بھی روح نکلی ہے، شہید نے بھی موت کا مزہ چکھا ہے، انبیاء کرام نے بھی موت کا مزہ چکھا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ہے. لیکن یاد رکھیے ان کی موت میں، ان کے وصال میں، ان کے موت کے پروسیس میں، موت کے بعد کی کیفیت میں، قبر کے اندر اور ایک عام آدمی کی قبر کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے. ان کو آپ ایکویٹ نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی انسان کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں وہ ایمان عطا فرمائے جو اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے صحابہ کرام کو، اہل بیت عظام کو، علماء ربانیین کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہ لوگوں کی صحبت سے بھی دور رکھے اور جو گمراہ ہو گئے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی فیوز و برکات میں رحمتیں برکتیں عطا فرمائے، ان کی برکتیں عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں کل قیامت میں ہمیں اپنے مرشد کے ساتھ جگہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.